آج اتنی بات ہی ہے. اور انشاءاللہ دیکھیں آپ دعا کریں، کچھ نہ کچھ جلد حل نکلے گا چیزوں کا. جی مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا وہ کسی پروٹوکول کی پابند نہیں ہے جی. اور مجھے نہیں اندازہ تھا کہ چودھری شجاعت صاحب کی جو صحت کی کمزوری ہے وہ اس قدر زیادہ ہے، ورنہ کل بھی میں ان کو اپنے گھر آنے کی تکلیف نہ دیتا، میں کل بھی خود ہی ان کے پاس حاضر ہوتا. اب ظاہر ہے جی کہ ملک ہم سب کا ہے، اور جب ملک کی کشتی ڈوبتی ہے تو ہم سب ڈوبتے ہیں. اس حوالے سے جس فکر مندی کے ساتھ چودھری صاحبان لاہور سے یہاں تشریف لائے اور کل انہوں نے مہربانی کی وہاں گھر پہ تشریف لائے، تو یہ اسی جذبے کے تحت ہے کہ ہم اس وقت ملک کو اس بحران سے نکالیں جو اس وقت ملک کے طور عرض میں درپیش ہے، اور پورے ملک کے اندر جو اضطراب موجود ہے اس اضطراب کا مظاہرہ اسلام آباد کی سرزمین پر آج ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے لاکھوں لوگ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ پاکستانی ہیں اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ایک شہری کے اضطراب کو دور نہیں کرے گا. جی میں خود پاکستانی ہوں، میرا اگر ایک الیکشن پہ اعتماد نہیں ہے اور الیکشن کمیشن خود کہتا ہے کہ 95% نتائج پر پریزائڈنگ آفیسر کی دستخط نہیں ہے جی، باضابطہ فارم پر کوئی دستخط نہیں ہوئے جی، تو الیکشن خود بخود نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے جی. لیکن اس کے باوجود کبھی کہتے ہیں کمیشن بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں جگہ جاتے ہیں. جو پارلیمنٹری کمیشن بنا تھا 1 سال ہو گیا، اس کی میٹنگ تک نہیں کرتے. آج ہمیں کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو فعال بنا دیں. تو اس اعتبار سے مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کو سنجیدگی سے لینا ہے. اور آج چودھری صاحبان سے بھی میں نے یہی عرض کیا کہ جو ہمارا موقف ہے اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ سے رہنمائی بھی لینا چاہتے ہیں. سیاسی اصول اور سیاسی حوالے سے جو ملک کے اندر ہمارے مطالبے کے پیچھے جو ایک حقیقت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہماری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھا کر ہم ملک کے عوام کو ایک اطمینان بھی دلا سکتے ہیں. تو کچھ خیر کی باتیں انہوں نے کی ہیں، کچھ گلے کی باتیں ہم نے کی ہیں، اور اس طریقے سے ہم مذاکرات پر ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم مذاکرات سے انکار نہیں کرتے. مذاکرات بامعنی ہونے چاہیے، اور ہمارے جو مطالبات ہیں اس کے لیے بھی میں نے یہی عرض کیا ہے چودھری صاحبان سے بھی کہ ہمارے ان مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جائے. اور عمران خان جو ہے وہ کوئی بھٹو صاحب سے بڑا آدمی نہیں ہے. اگر بھٹو صاحب اس بات پر آمادہ ہوئے کہ انہوں نے حزب اختلاف کی مطالبے کو تسلیم کیا اور دوبارہ الیکشن کے لیے وہ آمادہ ہوئے اور مذاکرات ہوئے، تو یہ اتنا بڑا آدمی نہیں ہے کہ وہ ہم پہ مسلط رہے اور اپوزیشن کے مطالبات کو اہمیت نہ دے سکیں. اب حالات تو یہ خود بدل گئے ہیں، کہاں 1977 اور کہاں آج ہم بیٹھے ہیں. بڑا ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، 45 سال گزر گئے ہیں اس کے. تاہم آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ طے ہونا چاہیے، اور ہماری جنگ جو ہے اور ہمارا مطالبہ اس کی جو سمت ہے وہ حکومت کی جانب ہے. اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس میں ہم اس کو گھسیٹیں یا وہ اس میں مداخلت کرے یا وہ اس میں جانبدار رہے. کل مکمل غیر جانبداری کے ساتھ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عوام کے اضطراب کو دور کرنے کے لیے فوراً استعفیٰ دے دیں اور نئے الیکشن کا اعلان کریں. مولانا آج جو مذاکرات ہوئے اس میں تو انہوں نے کلیئر کیا کہ استعفے پر کوئی بات نہیں ہوگی. ربر کمیٹی نے کلیئر کیا کہ بات ہوگی تو استعفے سے ہی آغاز ہوگا.
تو یہ دونوں اپنے تو ڈیڈ لاک ہے نا، ڈیڈ لاک ہے، نہیں مسئلے کا حل کے کیا ڈیڈ لاک موجود ہے، وہ درمیانہ کوئی راستہ بھی ہے؟ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. نہیں کوئی درمیانہ راستہ واقعی ہے آپ کی نظر دیکھیں نا، ڈیڈ لاک کے باوجود جو رابر کمیٹی اور جو حکومت کی کمیٹی تھی مذاکرات کی، اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم بڑے آسان طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں گے اور اپنی لیڈرشپ سے بات کریں گے اور کوئی راستہ نکالیں گے. درمیانہ راستے کے لیے تو کوشش ہو رہی ہے. واقعی نکل سکتا ہے؟ درمیانے کا میں بار حضرات کی سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ ہم نے ایک موقف جو جچا طلع موقف تمام پارٹیوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ طے کیا ہے، اس پہ تو کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. البتہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں تبدیلی لائیں تو پھر وہ پروپوزل لائیں، درمیانی راستے والے پروپوزل، اس پر ہم غور کریں کہ قابل قبول ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ کل جو صاحبان آپ کے پاس آئے، ظاہر ہے ایک معاملہ ہے اور اسی کی بات تو یار کسی کو پتہ ہے، پھر وہ تجاویز آپ کی لے کے یہ گئے. آج پھر انہوں نے بات کی، جب اکرم درانی صاحب کے گھر آئے، ہم نے چوہدری صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں جن کے ساتھ آیا ہوں ان کو جا کے بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد رات کو مولانا صاحب کو جواب دوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو کوئی ایسی ہوپ والی کوئی پازیٹیو بات جو ہے وہ ادھر سے آئی ہے ان کے ذریعے؟ نہیں، ادھر سے انہوں نے ان کے حوالے ابھی کچھ نہیں کرنا. یہ خود جو ہیں پاکستان کے ایک منجھے ہوئے سیاسی لوگ ہیں اور ان کی اپنی ایک حیثیت ہے اور یہ اپنے جس دماغ سے سوچ سکتے ہیں، ہمارے لیے وہ بڑا ایک قابل احترام سورس ہے ہمارے پاس. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو فالو کر کے بات کریں. ہم آزادی کے ساتھ خود بھی ڈسکس کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ کیا شکل ہونی چاہیے. لہٰذا چودھری صاحبان کو آپ پی ٹی آئی کے لوگ نہ سمجھیں، یہ خود اپنے طور پر ایک سیاسی لوگ ہے، سیاسی خاندان ہے، پس منظر رکھتا ہے. تو ان کے ساتھ جو گفتگو ہماری ہوگی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کی بھی رہنمائی لیں اور کس طرح اس بحران سے ہم قوم کو نکال سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی. کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کمیٹی کو اختیار دی ہے اس میں آپ بھی ہیں، تو کیا کوئی درمیانی راستہ آپ کی جانب سے بھی کوئی تجویز کیا گیا ہو؟ جو وزراء ہیں ان کو کوشش یہی ہو رہی ہے نا، تو اسی لیے سختی پہ 2 دن مزید جو ہے بارش کی پیشگوئی. دیکھیں، اسی لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو اتنا ہی بہتر ہے. صاحب آپ نے ماضی میں یہ کہا تھا کہ استعفیٰ مانگنا جو ہے وہ غیر آئینی ہے، آپ کے اسٹیٹمنٹ چھپا تھا، ابھی آپ کا اسٹانس کیا ہے؟ کوئی خواہ ایسی باتیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں کہ جس سے تھوڑا سیدھی کوئی کام اگر کسی سیدھی راستے پہ چلتا ہے تو آپ ادھر ادھر کرنا ہوتا ہے اس کو. چلیں جی، آپ زیادہ چھیڑخانی نہ کریں. جب ختم کرانی ہوتی ہے تو اس طرح کا. مولانا فضل الرحمان اور چودھری پرویز الہی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. مولانا فضل کا کہنا ہے کہ قوم کو اس بحران سے نکالنا چاہتے ہیں.